السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 49 سے ہم شروع کریں گے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 49۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ وَأَن نَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آفا حکم الجاہلات یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہم منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ۔ یہ آیتیں اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے حکم ہے۔ چلے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسرین۔ اگر اس میں سے کوئی رہ گیا تو اللہ پاک معاف کر دیں ہمیں۔ اس میں ہمارے لیے بڑا حکم ہے ایک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا اس کا شمار نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے یعنی بیماری ہے، وہ یہود و نصارہ سے جلد جلد جا کر ملتے ہیں، اور جب اس سلسلے میں ان سے جواب طلب کیا جائے تو کہتے ہیں ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم زمانے کی گردش میں نہ پھنس جائیں، یہود و نصارہ سے ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ لوگ خبردار ہو جائیں گے اگر عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو فتح عنایت فرمائے گا یا کوئی اور حکم بھیج دے، تو اس وقت یہ اپنی ان باتوں پر جو یہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں پچھتائیں گے۔ اس وقت ایمان والوں پر ان کا حال کھول جائے گا۔ ایمان والے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے؟ بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے تمام اعمال اور تدبیریں بیکار گئیں اور وہ نقصان میں مبتلا ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ یعنی یہ جو آیات آپ کے سامنے ابھی ان کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو شرائط کے مطابق یعنی کہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو جو کتاب میں حکم ہے، جو شریعت کے مطابق حکم ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کریں، خواہشات کی پیروی نہ کریں،
ہاں اور ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نازل کردہ جو شریعت ہے اس سے ہٹ کر آپ کو فتنہ گیزی میں مبتلا کر دے، اور یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی شرائط نازل کی ہیں ان سے منہ موڑیں، اور پھر اللہ ان کے بعض گناہوں کے سبب یعنی کہ مصیبت میں مبتلا کریں، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی ایام جہلیت میں جو مثلا یہودی تھے وہ جب بھی کوئی مسئلہ ان کے پاس آتا تو وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ کوئی مقدمہ آتا تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں۔ تو یہ جو یہودی تھے یہ جب بھی کوئی مقدمہ بھیجتے تو پہلے کہہ دیتے کہ اگر تمہیں یعنی کہ یہ حکم ملے تو اسے قبول کرنا، اور اگر اس کے خلاف ہو تو مثلا بچ جانا اس سے۔ یعنی ہم نے یہ پیچھے آیت نمبر 42 میں ہم نے پڑھا ہے نا ابھی کہ اگر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے اعراض کریں تو یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں جو فیصلہ یعنی ہماری یہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں کوئی بھی فیصلہ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بھی فیصلہ، تو آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا حکم سنا رہے ہیں، تو وہی یعنی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو حدیث کے مطابق ہیں آپ وہی فیصلہ کریں، کوئی اور فیصلہ نہ کریں۔ یعنی یہ پہلے وقتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا کہ اپنے مرضی سے فیصلہ، وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ چور چوری کرتا ہے تو وہ جو امیر بندہ ہے وہ تو بچ جاتا ہے اور جو غریب ہے تو اس کو پیستے ہیں، نہیں، جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے وہی کریں، جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کریں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بندہ ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر عذاب علیم تیار ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، یہ ہمیشہ ہی دشمن ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ دشمن ہے، اور ان کو دوست نہ بنائیں، اور مثلا کسی چیز سے نہ ڈریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آگے چل کر سورہ توبہ میں اور اگلی صورتوں میں بھی ان کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، یہ ہمیشہ سے دشمن ہے اور اب بھی آپ دشمن ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے وہ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو حکم دیا نا کہ ان کو دوست نہیں بنانا، تو اللہ نے حکم دے دیا ہے تو پھر ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ تمہاری جگہ، یعنی یہ بریکٹ میں لکھیں گے، ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ایمان والوں پر شفیق ہوں گے اور کافروں پر سخت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے، ٹھیک ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والا، ٹھیک ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، ٹھیک ہے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا یہی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا لشکر ہی ٹھیک ہے، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، اور اللہ کا جو لشکر ہے وہی غالب آئے گا۔ کافروں کو دوست نہیں بنائے، یعنی اللہ ہمارا دوست ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے، یعنی والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، رکوع ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہمارا لشکر ہے، عاجزی کے ساتھ مثلا زندگی گزاریں۔ جو بندہ دین سے پھر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی قوم اس کے بدلے میں، مثلا جو آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر بیشتر کچھ سال گزر گئے ہیں میرے ہمیں بھی، تو زلزلہ آیا تھا بڑا سخت، تو یہ جو بالا کوٹ تھا اور یہ ادھر بہت زیادہ زلزلہ آیا تھا، تو زمین یعنی کہ پتہ ہی نہیں تھا یہاں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے،
ہمارے گناہوں کے سبب ہی ہے نا ایسا، اور اللہ تو نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا کرے، یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ زلزلہ آیا تھا نا یہ، تو اس میں تہس نہس ہو گئی تھی سب کچھ، تو اللہ کہتا ہے میں انہیں تباہ برباد کر کے ایک اور نئی دنیا لے آؤں گا، اور وہ لوگ لاؤں گا جو مجھ سے پیار کریں، جو مجھ سے محبت کریں، ٹھیک ہے، اور کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے نا، جس پر چاہتا ہے وہ فضل کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جو لوگ یعنی کہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا لشکر ہے، تو یہی لشکر غالب ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل جو ہے نا سورۃ فتح میں پڑھیں گے آگے۔ یعنی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرتے ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام تھے، ان کے مجاہدان جو کارنامے تھے، یعنی قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور حدیث بھی اس کی شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا ہے نا سورۃ الاحزاب میں، اور جب مومنین کافروں کی فوجوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہلے ہی خبر دی تھی، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ ڈگمگائے، یعنی اس منظر کو دیکھ کر وہ ڈگمگائے نہیں، بلکہ ان کے ایمان اور اطاعت اور مثلا ان کا ایمان اور بڑھا۔ مومنین میں سے بہت سے ایسے آدمی تھے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے بارے میں مثلا یہ جو جہاد ہے اور جنگ ہے، ان آگے چل کر سورۃ توبہ میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ حجرات میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں اس کے بارے میں ایک آپ کو صحیح بخاری کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، ٹھیک ہے، ہم نے سنا اور تائید کریں گے، خواہ امیر کے حکم سے ہم خوش ہوں یا نہ ہوں، امیر سے امارات کے معاملے میں نہ جھگڑیں گے، حق بات کہیں گے خواہ کہیں بھی ہو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، وہ ان میں یہ تمام باتیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، اور یہی تمام باتیں ہم اپنی آنے والی نسل کو بخوبی بتا سکتے ہیں کہ خدا را نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے، رکوع کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی حکمت والے ہیں، اور اس بندے کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں، جم جائیں، دین اسلام کی خدمت جو ہے نا وہ لازم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خدمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ زلزلہ آیا تو اب وہ دوبارہ مثلا اتنے سال گزر جانے کے بعد وہ پھر دنیا کا بعد ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر نئے لوگ لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ لائے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ یعنی سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، عاجزی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو تمہیں پسند ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، یعنی کہ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور دوسرے کافر جو ان کے علاوہ ہیں، انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، انہیں دوست نہ بنانا۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور دیکھو جب تم مثلا، اور یہ دیکھو کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل بنا رکھا ہے۔ یہ سب کام وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں ان میں سمجھ نہیں ہے۔ یعنی مجھے تو اس آیات کے سیاق و سباق سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کفار دین اسلام اور اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی پھر یہ آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یعنی اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی وہ لوگ یعنی کہ دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ٹھیک ہے،
تو تم ایسے کافروں کو دوست نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور مومنوں کو اپنا دوست بناؤ، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہم نے یہ پیچھے آیت نمبر سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 28 میں پڑھا تھا نا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ مومنین کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو اللہ سے بچانے کا کوئی عذر پیش نہ ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا نا اس میں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو بقیہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کر مختلف صورتوں میں پڑھیں گے۔ میں حدیث تلاش کر رہی تھی، اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح، ہر دو زانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو زانوں یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا جو چاہے، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے تو اذان اور اقامت کے درمیان کچھ وقفہ ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ نماز کے ذریعے آ رہی تھی نا کہ نماز پڑھیں، اور اس کے میرے ذہن میں حدیث آئی تھی تو میں نے آپ کو سنا دی۔ بعض کا ذہن میں نہیں رہتی اور بعض کا بندہ بات کر رہا تو وہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ میں نے اسی لیے آپ کو بتائی کہ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز سے پہلے اذانیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں تھوڑا یعنی کہ نماز اذان ہو تو پھر تھوڑا سا وقفہ اور نماز کے لیے کم از کم، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 2 رکعتیں پڑھی جا سکیں، کم از کم، یعنی اتنا ہو، ٹھیک ہے۔ کم از کم اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ نماز کے بارے میں تھا اور اذان کے بارے میں تھا، تو اس پر پھر آگے چل کر اور بات کریں گے۔ فی الحال یہاں اتنا ہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر کوئی بھی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہماری زندگی میں ہو، یا کوئی بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یا کوئی بھی ہمیں معاملہ ایسا ہمارے ہاتھ لگ جائے، یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیشہ قرآن سے اور حدیث سے رہنمائی فرمائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ